وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درود۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں۔ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وجود زن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم سائمہ علی، وجود زن کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی اور آپ دیکھیے گا سٹوری سنتے سنتے آپ کو سمجھ آ جانا ہے کہ بات کن کی ہو رہی ہے۔ 1975 4 جون ان کا یوم پیدائش ہے اور امریکن ایکٹریس ہیں، بہت سارے ایوارڈز جیتے، صرف یہی ان کی پہچان نہیں ہے، اس وقت امریکہ کی بہت ہائیلی پیڈ ایکٹریس ہیں اور بہت سارے ایوارڈز جو انہوں نے جیتے، اس کی ٹریننگ ان کی بچپن سے ہو رہی تھی۔ 1982 میں ان کا فرسٹ چائلڈ ڈیبیو تھا اور اس کے بعد اپنی فلموں میں ایک الگ شناخت بنانے کے لیے، جو آپ ویڈیو گیمز میں ہیروئنس کو دیکھتے ہیں فائٹ کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے لیے اس کریئر کو چوز کیا اور پھر آپ بہت ساری موویز میں ان کو ایز اے فائٹر دیکھنا شروع ہو گئے۔ ایڈمائر بھی کیا، کرٹک بھی فیس کیا انہوں نے، لیکن یہ پہچان الگ، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ہیومینٹیرین سیکٹر ہے اس نے ان کو اور زیادہ پہچان دی، بالکل ایک الگ پہچان۔ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز میں ان کا کام بہت ریکمینڈیبل ہے۔ دنیا میں بہت سارے وار زونز میں وہ مختلف طرح سے وزٹ کرتی رہتی ہیں اور بہت نڈر اور بہادر خاتون کے طور پر سامنے آئیں۔ ان میں پاکستان، تنزانیہ، یوکرین، سوڈان، ان سب جگہوں پر وزٹ کر کے ریفیوجیز کے لیے کام کیا۔ ایک اور بہت اہم کام جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی، وہ ان کے اڈاپٹیڈ چائلڈ ہیں، انٹرنیشنلی اڈاپٹیڈ چائلڈ۔ اس وقت ان کے 6 بچے ہیں، جن میں سے 3 بچے ان کے بایولوجیکل چائلڈ ہیں اور 3 ان کے انٹرنیشنلی اڈاپٹیڈ چائلڈ ہیں۔ بہت اچھے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں، کنورسیشن پہ کام کرتی ہیں اور بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ ایجوکیشن پہ کام کرتی رہیں، کسی بھی طرح کی ایجوکیشن جو ہماری سوسائٹی کو بہتر ماحول دے سکتی ہو۔ میں بات کر رہی تھی انجلینا جولی کی، اور ہماری بہت ساری خواتین اور بچیاں اس کو ایڈمائر کرتی ہیں ان کے ہیومینٹیرین سیکٹر کی وجہ سے، ان کے اس ایسے فیکٹر کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کا امیج بہت ہی پازیٹیولی دنیا کے سامنے آیا۔ ہم کسی بھی ایکٹریس کو یا فلم سٹار کو بالکل ایک اسکرین پہ آنے والی کسی فلم سٹار کی طرح یا ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھتے ہیں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں نہیں جانتے کہ انہوں نے کتنی مشکل سے اور کس سفر کو طے کر کے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں۔ بٹ جو لوگ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ان کو بہت دل سے ایڈمائر بھی کرتے ہیں۔ میری آج کی مہمان ایک ہماری اسی طرح سے بہت ہی ہمبل، انٹیلیجنٹ اور بہت بہترین اسٹوڈنٹ ہیں آئی ایس پی کی۔ آپ نے ان کو اس سے پہلے بھی آئی ایس پی اسٹوڈیو کی اسکرین پر دیکھا ہے، ہماری بہت ہی پیاری سی اینکر ہیں۔ ان کا پروگرام سائیکالوجی ان پلگ چلتا ہے، لیکن یہ ان کا ڈیبیو پروگرام نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کو دیکھا ای ایس ایف شو میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجی 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ اور اس وقت ای ایس ایف کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، مناہل جاوید۔ ویلکم ٹو دا شو مناہل۔ تھینک یو میم، السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ظاہر آپ ادھر بیٹھے ہوگے، آج ادھر بیٹھ کے کیسا لگ رہا ہے؟ ویل آئی فیل کائنڈ آف اٹس اے ڈفرنٹ فیلنگ، پرسٹیج فیل ہو رہی ہے کہ آپ آڈینس میں بیٹھے ہیں، لائک آئی ایم ہیئر ایز اے وائس رائٹ ناؤ۔ یس، تو یہ جو پرسٹیج ہوتا ہے نا، یہ والا ارن ہوتا ہے، پتہ ہے، اور آپ کا جتنا ریکمینڈیبل کام ہے تھرو آؤٹ یور ایجوکیشنل کریئر، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کتنے سبلنگس ہیں؟ ہم الحمد للہ 5 سبلنگس۔ اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ اوہ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑوں نے سارے ایکسپیریمنٹس کر لیے ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہی ہیں آپ؟ فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ وہ یہ نا کہ میری سب سے بڑی بہن مجھ سے 10 سال بڑی ہیں، اور جو مجھ سے بڑے ہیں وہ مجھ سے 5 سال بڑے ہیں، تو لائک دیر از اے ہیوج ڈفرینس آف ایج گیپ بہت ہے، تو سیکھنے کو ڈیفینیٹلی کافی ملا ہے اور گائیڈنس بھی اسی طرح ملی ہے۔ تو سنتی ہیں بڑے بہن بھائیوں کی؟ ہاں جی۔ زیادہ دوستی کس سے، بہن سے یا بھائی سے؟ میری سب سے بڑی بہن کے ساتھ میری دوستی ہے کافی، اور جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے۔ ویسے یہ ہے کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں اور ایک تو گیپ بھی تھوڑا ہمارا نا رسپیکٹفل
ایک گیپ ہے. تو فرینڈشپ ہے بٹ ان لمٹس. اوکے, تو زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بتانا پسند کرتی ہیں یا فیملی کے ساتھ؟ ویل دیٹ ڈپینڈس, کیونکہ اب سارے بہن بھائی میرے گریجویٹ ہو گئے ہیں اینڈ دے آر ماشاء اللہ ان دیئر پریکٹیکل لائفس, تو اب ماما پاپا کے ساتھ میں ہوتی ہوں. اوکے, یس, تو بس وہی ہے, یونیورسٹی میں کافی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ, باقی جو گھر کا ٹائم ہے وہ پھر گھر میں. سو آئی ہیو ایکچولی بیلنسڈ آؤٹ مائی لائف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوکنگ کرتی ہیں؟ کوکنگ مجھے پسند نہیں ہے, اچھا, لیکن ڈیفینیٹلی اٹس ون آف دا بیسک تھنگس جو کہ ایک سروائیول انسٹنکٹ آنی چاہیے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن اٹ. ہاں, ڈیزرٹس میں اچھی بنا لیتی ہوں, اس کا مجھے شوق ہے. صحیح. اب یہ بتائیں کہ بچپن میں کیسی اسٹوڈنٹ تھیں؟ ملتان میں ہی پیدا ہوئی ہیں یا؟ ہاں, میں سائیوال میں پیدا ہوئی ہوں. صحیح. اینڈ دراصل میرے فادر جو ہے نا ڈفرینٹ سٹیز میں ان کی پوسٹنگس ہوتی رہتی تھیں. سو وی ہیو ایکچولی بن ٹو اے لاٹ آف سٹیز, اور میرے اسکولس بھی کافی چینج ہوتے رہے. صحیح, تو اسی لیے مجھے ہر جگہ نا ایڈجسٹ کرنا آ جاتا ہے. اڈیپٹیبل ہو گئی آپ. ایگزیکٹلی. تو یہاں ملتان میں کتنے سالوں سے ہیں؟ ملتان میں ہمیں تقریباً لائک اٹس نیئرلی 20 ایئرس. اوکے, مطلب تب سے یہیں پر ہی سیٹل ہو. صحیح. تو اس کا مطلب آپ کی اسکولنگ اور گریجویشن سب یہیں سے ہوا؟ میں جو ہوں گریڈ 1 سے میں یہاں آ گئی تھی. صحیح. مطلب میرا جو ہوش تھا وہ میں نے رحیمیہ خان میں سنبھالا ہے, اور بعد میں ملتان آ گئے ہوں. باقی سب کچھ بس فلیش بیکس میں تھوڑا بہت یاد ہے. تو اس کا مطلب ملتان کی جو ساری اسکولنگ ہے اور جو گرومنگ ہے وہ آپ کو اچھے سے بھی یاد ہے. آپ کا پہلا اسکول بھی یاد ہوگا آپ کو؟ پہلا اسکول بھی یاد ہے, اور ملتان میں بھی بہت سارے اسکولس میں نے بدلے ہیں. اچھا. تو پہلا اسکول تو میرا بیریا فاؤنڈیشن کالج تھا, مطلب اٹ واز اے اسکول اینڈ کالج ان رحیمیہ خان. اوکے. تو دیٹ واز اے ویری گڈ اسکول, لیکن اس کے اندر کیونکہ میرے سارے بہن بھائی بھی اسی اسکول میں تھے اینڈ دے ور پراکٹرز, تو میں ایک طرح سے وہاں کا لاڈلا بچہ تھی. صحیح. تو مطلب میں نے وہاں پہ اتنا ایکسپیرینس نہیں کیا. جب میں ملتان میں آئی ہوں دین جس اسکول میں میرے بہن بھائی تھے وہاں پر میں ایڈجسٹ نہیں کر سکی. آئی ہیو ٹو چینج مائی اسکول. تو جب میں نے اسکول چینج کیا ضمیر پبلک اسکول سے میں ایل جی ایس چلی گئی. ایل جی ایس میں آئی واز الون, میرے بہن بھائی دوسرے اسکولس میں تھے. دین اٹس لائک دین مائی لائف ایکچولی اسٹارٹیڈ آن مائی بہاف. تو وہاں پہ مجھے اسٹرگلس کافی ہوئیں, بیکاز ضمیر میں آپ کو پتہ ہے دیر از اے ڈفرینس ان ایل جی ایس اینڈ ضمیر. ایل جی ایس میں بہت انگلش اسپوکن کی جاتی ہے, اینڈ مجھے شوق تھا انگلش بولنے کا, لیکن آئی وازنٹ گڈ ایٹ انگلش ایٹ آل. تو بس اس چیز نے مجھے آئی گاٹ بلیڈ اے لاٹ اسی چیز کے اوپر. اینڈ آئی واز دا کوائٹ چائلڈ, آئی واز دا شائے چائلڈ. تو یہ کہ 2 سال میں نے ایل جی ایس میں اس چیز کو کیا فیس, میں چپ کر کے سب کے کام بھی کر لیتی تھی, سفر بھی کر لیتی تھی. بٹ ان 6th grade اٹس لائک وہی ہے نا کہ ہمت مردہ مدد خدا. تو یہاں پہ ہمت نسواں بولنا ہے. ایگزیکٹلی, ہمت نسواں. تو یہی ہوا کہ کچھ جو تھا, کیونکہ میرے بہن بھائی کافی ڈبیٹنگز اینڈ اسپیچ میں تھے, اور میرے پاپا بھی ٹریننگس میں کرتے رہتے ہیں الحمد للہ. تو اپرچونیٹی آئی کہ آپ نے اسپیچ کرنی ہے, اینڈ آئی وازنٹ گیون دا اپرچونیٹی. لائک یہ کیسے بولے گی, مجھے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ یہ کر بھی سکتی ہے یا نہیں, بیکاز یو آئی واز اے کوائٹ چائلڈ. سو اس ٹائم نہیں ہوا. پھر میں نے اپنی پیرنٹس کو کہا کہ دیکھیں مجھے اپرچونیٹی نہیں دی جا رہی. انہوں نے آ کے بات کی ٹیچر سے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم آپ کے بچے کو ہم دیں گے. تو نیکسٹ ٹائم جب دوبارہ ایک اپرچونیٹی آئی, ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ تھا, تو میں نے کہا اب تو مجھے مل جائے گی. میرے پیرنٹس نے بات کی, تو میم نے مجھے جیسچر دیا, لیکن وین دا لسٹ واز سارٹڈ آؤٹ دیر واز نو لائک مائی نیم وازنٹ دیئر. تو پھر مجھے ہوا کہ یار نہیں, کھڑا خود ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کے لیے. تو میں نے بات کی, دین شی واز لائک بیٹا نیکسٹ ٹائم. لیکن پھر وہی ہے نا کہ آپ کی لگن اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو پھر اپرچونیٹی مل جاتی ہے. اینڈ دا تھنگ از کہ اپرچونیٹی گریب کرنی چاہیے جیسی بھی آ جائے. آئی اسٹل ریمبر دا ٹاپک جو کہ میری ایک طرح سے اسٹیپنگ اسٹون تھا. اٹ واز انٹرنیٹ از اے بلیسنگ اور اے کرس. ایک ڈبیٹ تھی, تو میں چاہ رہی تھی کہ میں بلیسنگ میں بولوں کہ فیور میں, لیکن ایک بچی تھی وہ بھی یہی چاہ رہی تھی. اس کا نام آ گیا تھا اگینسٹ والی سائڈ پہ. اس نے کہا میم میں نے نہیں کرنا, یا تو مجھے فیورز میں کر دیں. بٹ سیٹس فل ہو گئی تھی, تو میم نے کہا تھا یا تو آپ چھوڑ جائیں یا پھر آپ اگینسٹ میں بول دیں. بٹ شی لیفٹ. تو وہاں پہ پھر میم نے کہا کہ کوئی اور بچہ. آئی ریزڈ مائی ہینڈ. تو آئی واز لائک جیسے بھی ہے اگینسٹ ہے, لیکن میں بولوں گی دس از دا اپرچونیٹی, آئی ہیو نو ادر چوائس. پھر الحمد للہ آئی گاٹ اٹ, اور میں نے وہ اسپیچ خود لکھی. اور جب میں نے بولی, سو کیونکہ وہاں پہ فیوریٹزم بھی بہت تھی. اینڈ دا تھنگ از کہ آئی ایکچولی گاٹ دا فرسٹ پوزیشن, اینڈ دا گرل ہو واز دا موسٹ فیورڈ ون گاٹ دا سیکنڈ پوزیشن. تو اس ٹائم میں مجھے بہت ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کیسے بول گئی, اس کو چپ کرواؤ اینڈ اسٹاف.
لیکن الحمدللہ ون بائی ون پھر ایک اسپیچ ہوئی آفٹر اندر, الحمدللہ آئی کیپٹ آن وننگ, اینڈ پھر میرے اندر کانفیڈنس آ گیا. ماشاء اللہ, ابھی تو آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں. مطلب ہم یہ اسٹوری سنیں گے نا کہ آپ کبھی ایسی تھیں کہ بولتی ہی نہیں تھیں تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا. کیونکہ ہم نے مناحل کو یہاں اسٹیج پہ ہمیشہ بہت ایلیگنٹلی بولتے دیکھا ہوا ہے. تو مناحل, اس کے بعد کچھ اسپورٹس وغیرہ کی طرف کبھی رجحان رہا؟ اسپورٹس کی طرف میرا رجحان تھا. اوکے, ایکچولی میری زیادہ تر گرومنگ جو ہے نا وہ LGS سے ہی ہے, بیکاز دیٹ واز مائی اسٹرگل ٹائم. تو وہاں پر مجھے باسکٹ بال کا بہت شوق تھا اور میراتھن کا بہت شوق تھا. آئی یوز ٹو ٹیک پارٹ ان ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز. وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ باسکٹ بال میں ہماری ٹیم تھی اینڈ آئی واز پلئنگ ریئلی ویل, کوچ سلیکٹڈ می. لیکن ایٹ دا اسپاٹ دیر another girl came and I was like, بیٹا you are playing good لیکن she is playing more better, so kindly. تو پھر بیکاز آئی واز دا کوائٹ چائلڈ, آئی couldn't speak, میں سائڈ پہ ہو گئی. although we couldn't win the match, لیکن still I supported my team. یہ کہ I tried to stay connected with sports, لیکن LGS میں اپرچونیٹیز تھیں. یہاں پر اتنی اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی فار اسپورٹس. یہاں لائک ملتان میں پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا نا پھر. اوکے. تو جب برٹش گئی وہاں پہ اتنا نہیں تھا اس کا رجحان. تو پھر آہستہ آہستہ اسٹڈیز کے اندر میٹریکولیشن کا سسٹم, آئی آلسو وانٹ ٹو چینج دس سسٹم, تو میرا وہاں سے پھر اسپورٹس سے ہٹ گئی. زبردست جرنی ہے مناحل کی, چھوٹی سی ہیں لیکن سفر کتنا زبردست ہے. اس کو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد. وجود زن Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک اس کی, کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. وجود زن. ویلکم بیک ناظرین. وجود زن میں آج ہماری پیاری سی اسٹوڈنٹ مناحل جاوید موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت جرنی شیئر کر رہی ہیں. مناحل, ہم آپ کا جو سفر ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اسپورٹس آپ نے کہا کہ آپ ایک وقت تک کھیلتی تھیں اور اس کے بعد پھر آگے اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملیں. یہ بتائیں کہ سائیکالوجی کا کب ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے؟ سائیکالوجی دراصل میں اب اگر بچے کو دیکھیں تو اکثر بچے کو یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد کیا ڈریم ہے, کچھ عرصے بعد کیا ڈریم ہے. سو آئی ہیڈ اے لاٹ آف ڈریمز. میں ایسا ہوتا ہے. یس ایگزیکٹلی. تو اسٹارٹ تو میرا ہوا تھا پہلے آرٹسٹ, پھر ایسٹروناٹ اینڈ اے لاٹ آف اسٹف. تو پھر میں نے دیکھا کہ سائیکالوجی از ایکچولی دا اسٹڈی آف سولز اینڈ اسپرٹس, اس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے. تو مائنڈ اینڈ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا. دین آئی واز لائک کہ جہاں پہ لائف ہے, like where there is life there is psyche. انسان ہوں گے تو ان کی سائیکی ہوگی, اور انسان ہر فیلڈ میں پائے جاتے ہیں. تو اگر مجھے ہر فیلڈ میں انٹرسٹ ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا, so why don't I go with the field جو کہ ہر جگہ پائی جائے گی. So I decided psychology for this. تو گھر میں سے کس نے آپ کو اس سارے چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں سپورٹ کیا؟ پیرنٹس میں, مطلب فادر نے یا بڑے بہن بھائیوں نے؟ ہمارا الحمدللہ جو نظام ہے نا گھر کا, وہ یہی ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی ڈیسیژن پوائنٹ آتا ہے تو سارے اکٹھے بیٹھ کے اس کا ایک تو سنتے ہیں اور اس کے بعد سارا ڈیسیژن کرتے ہیں. پھر یہ کہ ڈیسیژن بندہ خود کرتا ہے, صحیح, لیکن سارا ڈسکشنز اینڈ ایوری تھنگ. سو الحمدللہ
تو یہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا, مطلب اس نے بھی آپ کو اتنا ایک مضبوط پرسنالٹی بہت والے, سپورٹیو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ کوئی ایسا کچھ ڈیفیکلٹ ٹائم تو آپ نے شیئر کیے بھی ہیں بیچ میں, جیسے بار بار ریجیکشن, بار بار آپ کو اپرچونیٹی میں آگے نہ آنے دینا, تو یہ واقعی ہوتا ہے ایسا کہ جب اسٹارٹ میں ایسا اسکول ٹائم میں اس طرح بچوں کے ساتھ ہو جائے تو بہت وقت لگتا ہے ان کو, لیکن آپ بہت باہمت ہیں کہ آپ نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے, آئی کین ڈو. انگلش اچھی نہیں تھی. اب جب لوگ مجھے بولتے دیکھتے ہیں سو یہاں کا ایک اسٹیریوٹائپ ہے, دے آر لائک کہ شوخی ماری ہے, بٹ ایکچولی دس از مائی سکسیس پوائنٹ, دس از مائی کوئی انڈرسٹینڈ تھنگ نہیں کرتا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو محنت کر کے اچیو کی ہے. I earned this, اور یہی میرا سروائیول تھا وہاں پہ. صحیح, یو آر اسپوک ویل. اچھا اب یہ بتائیں مجھے مناحل کہ ان فیوچر کیا کرنا چاہتی ہیں, سائیکالوجی کی ہی فیلڈ میں آگے جانا چاہ رہی ہیں؟ میں جو ہوں اب جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ہر فیلڈ میں مجھے انٹرسٹ ہے, تو بیسیکلی میں کوگنیٹیو سائیکالوجی کو پرسیو کرنا چاہ رہی ہوں. کوگنیٹیو سائیکالوجی, دس از بیسیکلی ہاؤ یور برین ورکس. تو جتنے بھی دماغ ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, ان کا دماغ کام جیسے کرے گا میں وہ پڑھوں گی, اینڈ دیٹس ہاؤ آئی ول بی ایبل ٹو یو نو ٹیک پارٹ ان ایوری کائنڈ آف فیلڈ. یہ کہ یہ ہے میری فیلڈ سے ریلیٹڈ. اینڈ جسٹ لائک ابھی چونکہ میڈیا پہ آ رہے ہیں تو اس کو بھی پروفیشن بنانے کا سوچا؟ یس, مجھے مطلب آئی لائک ٹو اسپیک, تو آئی لائک ٹیچنگ اے لاٹ. تو میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے ایم ایس پی ایچ ڈی اور پھر میں اس میں اکیڈیمیا سائڈ پہ آؤں گی. تو یس, اب جس طرح سے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں اینجلینا جولی کا بتایا, میرے یہی ہیومینیٹیرینز ایمز ہیں کہ آئی ایکچولی وانٹ ٹو ورک فار اے لاٹ آف تھنگس, جس کے اندر جو لوگ الحمد للہ آئی ایم بلیسڈ ود سرٹن تھنگس کہ جو لوگ اکثر نہیں ہیں اس چیزوں سے. سو آئی لائک کہ جس کو اللہ نے کسی چیز سے نوازا ہے وہ اس لیے نوازا ہے کہ ہم دوسروں کو ان چیزوں سے بینیفٹ دے سکیں. تو آئی ایکچولی وانٹ ٹو ورک آن دیٹ. تو اس کے اندر یہ کہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہے, اینڈ کرنٹلی ایم ایکچولی ہیو اسٹارٹیڈ اے کیمپین کہ میں وومن کے لیے ورک کرنا چاہ رہی ہوں. ہمارے پاس بہت زیادہ کیمپینس چلتی ہیں فار وومن رائٹس, اور ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں وومن رائٹس کے. انسٹیٹیوٹس ہیں بہت زیادہ, لیکن the thing is کہ ان انسٹیٹیوٹس کو بھی وومن کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی, لیکن جن وومن کو اصل میں ضرورت ہے انہیں شاید اپروچ کرنے کی بھی پرمیشنس نہیں ملتی اور وہ نہیں کر پاتی. سو دیٹس وائی آئی وانٹیڈ کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم ان لوگوں کو اپروچ کریں اور ان کو ایسی بیسک اسکل سکھا دیں, کہ لائف اسکل سکھا دیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ گھر سے باہر نکل جاؤ, فریڈم لو. دس از ناٹ دا میسج آئی وانٹ ٹو کنوے. آئی وانٹ کہ آپ اپنے اندر رہ کے کیسے اپنے آپ کو کیری کر سکتے ہو. تو آپ کی کوگنیٹیو اسٹڈی آپ کو اس بارے میں بہت گائیڈ کرنے والی ہے کہ ان کے سینیریو میں رہتے ہوئے ود ان دیئر اسپیس وہ کیسے خود کو امپاور کر سکتی ہیں. بہت کمال, اور یقیناً آپ اس میں کامیاب ہوں گی کیونکہ آپ نے یہ سیکھ لیا ہے اور بہت ارلی ایج میں سیکھ لیا ہے کہ آئی کین ڈو, اور مجھے اس کے لیے تھوڑا وقت, تھوڑا ٹائم, تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. سو یہ جتنا خاص طور پہ اب آ جاتے ہیں کہ آپ کے یونیورسٹی لائف پر کیسا رہا آئی ایس پی کا ایکسپیرینس, جیسے آپ نے اپنے اسکول کا شیئر کیا. سو یونیورسٹی بیسیکلی میں نے یونیورسٹی خود چوز کی تھی. واو. تو میرا ایکسپیرینس بھی الحمد للہ اچھا ہے. اچھا, کیا اچھا لگا تھا یہاں پہ؟ کچھ کوئی پہلے تھے فرینڈس کزنس؟ فرینڈس کزنس نہیں, یہاں پر ایس سی ڈی سی بلاک جو ہے ہمارا, تو اس کے ڈائریکٹر ہمارے ایک طرح سے فیملی فرینڈ ہی تھے, سر ندیم عابدی. تو انہوں نے بتایا سارا, اینڈ ایکچولی دس از سم تھنگ آئی واز لوکنگ فار, کہ اسکول کالج میں مجھے وہ چیز نہیں ملی. آئی واز لائک یار یونیورسٹی میں یہ چیز ہے, آئی وانٹ دس. میرا قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی ہو گیا تھا, اب ناؤ اٹس ان اسلام آباد, دیٹس مائی فیوریٹ سٹی. اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے, تو لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہو. Like I have heard it a lot, but I'm like, man, I choose it myself. I know what I'm doing, and you'll see when I come out of this. تو میرا ایک ایم تھا, اور جو میں سوچ کے آئی تھی نا الحمدللہ مجھے ملا, بلکہ شاید اس سے بڑھ کر ملا ہے. آپ کو وہ اسپیس ملی اور آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. یہاں پہ کیسی اپرچونیٹیز ہیں؟ یہاں پر آتے ہی میں جو ہوں ایگزیکٹو اسٹوڈنٹ فورم جو ہے ہمارا ESF, اس کے اندر ہمارا تھا فرسٹ MUN ہو رہا تھا, MUN 19. تو وہاں پر میں نے والنٹیئر کیا, الحمدللہ بیسٹ ڈیلیگیٹ بھی ون کر لیا. تو اس کے بعد سے آئی واز لائک آئی وانٹ ٹو اسٹک ٹو دس, اور الحمدللہ پھر مجھے آہستہ آہستہ آئی بیکیم دا ایڈیٹر رائٹر, دین آئی بیکیم دا وائس پریزیڈنٹ. اور رسپانسبلٹیز ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں اس میں. ہم نے کرائسس کو مینیج کرنا سیکھا, ہم نے
ڈفرینٹ چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا سیکھا, اور الحمدللہ اسٹڈیز کے حساب سے بھی میری جی پی اٹس لائک ٹاپ الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ رائٹنگ اسکلز میں آپ کا کیا لکھ رہی ہیں آپ؟ مطلب آپ نے کہا کہ آپ کچھ لکھنا بھی چاہ رہی ہیں یا لکھ رہی ہیں, تو کیا کس طرح کا اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ آرٹیکلز لکھ رہی ہیں یا کچھ اور بھی؟ میں ریسرچ میں مجھے انٹرسٹ ہے, تو ریسرچ میں بیسیکلی کرنا چاہتی ہوں سائیکولوجیکل فیلڈ میں. تو وہی پھر میں کلچرل اسٹڈیز کے اوپر بیسڈ اسٹڈی کرنا چاہتی ہوں. رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ رائٹنگ اینی تھنگ, میں ابھی صرف اسٹڈی کر رہی ہوں. یو نو ایک نالج بیس آپ کی بن جائے, پھر ہی آپ کو سب کچھ کر سکتے. بہت زبردست. اور مناحل آپ کا بہت ہی کمال جرنی ہے, خوبصورت جرنی ہے. اپنے جرنی کی بیس پہ آپ اسٹوڈنٹس کو اور اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ آپ کا کیمرہ یہ ہے اور یقیناً آپ کی بات سنیں گے, کیونکہ ابھی آپ آئی ایس پی کی بہت ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں, بہت ساری جگہوں پہ نظر آتے ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو میسیج دیں آپ. فار دا میسیج اٹس لائک کہ آپ کو جو بنایا گیا ہے نا, آپ کو خود کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو سی کہ آپ کے اندر کیا اچھی چیزیں ہیں. اور نو بڈی از پرفیکٹ رائٹ, بٹ یہی ہمارے اندر خاصیت ہے کہ جو ہمارے اندر چیز ہے ہم اس کو کیسے لے کے چلیں, جو ہمارے اندر نہیں ہے ہم اس کو کس طرح سے کمپنسیٹ کریں. اینڈ ایکچولی یو آر دا ماسٹر پیس, اور آپ نے اس ماسٹر پیس کو کس طرح سے پورٹری کرنا ہے اس دنیا کے اندر, آپ نے اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے, دیٹس واٹ یو گونا ڈو. اینڈ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اٹ جسٹ نیڈ ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹرگل, اور آپ ایزی رہ کے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے اوپر بلیو ہے. تھینک یو سو مچ مناحل, بہت خوبصورت میسیج. اور ظاہر ہے جنہوں نے بھی آپ کا یہ سفر سنا ہوگا ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ مناحل کہہ رہی ہیں وہ بالکل سچ ہے, کیونکہ انہوں نے کیا ہے. تھینک یو وجود زن میں آنے کے لیے, اور بہت سارے اپنے جیسے اور بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. جی ناظرین, ہم نے آج مناحل جاوید کو بلایا, ہماری انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کی اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح ہمارے اور بھی بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً لے کر آتے رہیں گے, لیکن چونکہ پروگرام کا نام وجود زن ہے تو مجھ سے بہت سارے میرے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی پروگرام کیوں نہیں ہے. آپ کے لیے بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر, آپ کو تھوڑا سا کوشش کرنی ہے. مناحل کی زندگی میں ایک بہت کمال بات تھی, ہمارے خاص طور پہ آئی ایس پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بات میں کر رہی ہوں. میں جب بھی کلاسز میں جاتی ہوں ایک چیلنج سب کو ہے کہ ہم بہت اچھی انگلش نہیں بولتے, ہم بہت اچھی انگلش لکھ نہیں سکتے. آپ نے دیکھا مناحل کے ارد گرد سارا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ سب لوگ اچھی انگلش بول بھی سکتے تھے, لکھ بھی سکتے تھے, لیکن ان کو پھر بھی کم از کم 2 سال لگے اس چیز کو سیکھنے میں. تو اس کی کوئی گولی نہیں ہوتی کہ آپ کو کچھ سیکنڈز میں آپ سیکھ لیں گے. تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, کنٹینیوس ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے, تب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ڈیزائر ریزلٹس ملتے ہیں. تو اپنی محنت جاری رکھیں جس بھی گول کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں. سائمہ علی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آئی ایس پی پائندہ باد. وجود زن